بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور ظلل سایہ کیا، نا ہم نے، علی اوپر، کم تمہارے، الغمامہ بادلوں کا، واو اور انزل نازل کیا، نا ہم نے، علی اوپر، کم تمہارے، المن من، والسلوی اور سلوی، کلو تم کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ میں سے، ما جو، رزق دی، نا ہم نے، کم تمہیں، جو دیا، نا ہم نے، کم تمہیں، واو اور ما نہیں، ظلموا انہوں نے کچھ بھی ظلم کیا، نا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانوں تھے وہ ایسے، انفسا جانوں پر، ہم اپنے ہی، یظلمون ظلم کرتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ انہوں نے یہ سب کر کے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل ہی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں، اور ان انعامات میں سے 2 انعام اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائیں گے، 2 نہیں بلکہ 3۔ پہلے تو یہ کہ اس صورت کا اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ شام تھا، یہ اپنے سورہ یوسف میں بھی پڑھیں گے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے شام سے مصر چلے گئے تھے، اور وہاں پھر ان کی حکومت ہو گئی تھی اور سب کچھ، پھر یہ سب ان کا خاندان بنی اسرائیل جو تھے وہاں پر تشریف لائے تھے اور وہیں پہ رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس دوران جو ہے ملک شام جو ان کا اصل ملک تھا وہاں پہ عمالقہ کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب فرعون غرق ہو گیا، ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، وہاں سے آزادی مل گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پہ حکم ہوا کہ اب آپ ایسا کریں کہ عمالقہ سے جنگ کریں، اپنا ملک آزاد کروائیں، آزادی سے جا کے رہیں۔ لیکن انہوں نے بنی اسرائیل نے کیا کم ہمتی کی وجہ سے انکار کر دیا، تو پھر سزا کے طور پر 40 سال بنی اسرائیل وادی تی جسے کہتے ہیں، یا وادی تیہ لفظ ہے، وہاں پہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور وہ اتنی کم جگہ تھی کہ مصر اور شام کے درمیان میں تھی اور صرف 10 میل کا فاصلہ تھا، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ ایسی ان کو سزا ملی کہ دن بھر وہ سفر کرتے، اور چلتے چلتے کہ ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں آگے شام میں، لیکن کیا ہوتا شام کو دیکھتے تو جہاں سے وہ گزرے نکلے وہیں پہ وہ پہنچ جاتے، کیونکہ وہ ایسا گول میدان تھا کہ ان کو چل چل کے آگے سے ان کو اس کا کنارہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ تی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حیران سرگرداں، یہ دوسری جگہ ہم یہ پورا واقعہ تفصیل سے پڑھیں گے کہ وہ حیران سرگرداں پھرتے رہتے تھے۔ لیکن یہاں پر ان کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ظاہر سے پہلی بات ایک یہ کہ دھوپ تھی بہت زیادہ تیز، بہت کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، اس میں ان کے لیے وہاں رہنا، اور وہاں بغیر ان کے خیمے جو ہے وہ بھی پھٹ چکے تھے، وہاں وہ کیسے رہتے؟ تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، ایک بدلی سی جو ہوتی تھی ہر انسان کے ساتھ ساتھ اوپر چلتی رہتی تھی، اور جس وجہ سے نہ ہی ان کو گرمی لگتی نہ کچھ۔ لیکن ہم ابھی اگر تصور کریں، بلکہ پہلے آپ آیت مبارکہ دیکھ لیں، پھر میں بتاتی ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ پاک نے کیسے کیسے انعامات کیے ہیں اور ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گرمی، وہ شدت، وہ حرارت وہ ان کے لیے کم ہو گئی، اور ان کے لیے اس میدان کے اندر رہنا آسان ہو گیا۔ 40 سال کا عرصہ وہ وہاں پہ رہے۔ پھر دوسرا کھانے پینے کا مسئلہ پیش آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ من و سلوہ نازل کر دیا۔ من کا ایک مطلب ہے فضل، یعنی اللہ پاک نے اپنے فضل سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا، آسمان سے کھانا۔ اب ہم لوگ جب یہ سنتے تھے بچپن میں کہ بنی اسرائیل کو دسترخوان ملا، تو ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی بنا بنایا دسترخوان اور دیگچی کے اندر سالن بنا ہوا ہے، ایسا نہیں تھا۔
اب وہ میدان خشک تھا، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، کوئی نہ وہ زمین پہ بو کے تیار کر سکتے تھے، نہ کوئی چیز کاشت کر سکتے تھے، نہ کوئی بھی ان کے پاس انتظام تھا، نہ کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ من جو ہے وہ ایک طرح کی شیریں دھنیا کے سے، جیسے دھنیا ہوتا ہے نا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے۔ تو یہ رات کو جو ہے وہ اس زمین کے اوپر، جیسے یہ گھاس وغیرہ کے اوپر صبح شبنم کے جو قطرے ہوتے ہیں، اس طریقے سے قطروں کی طرح وہ اوس کی صورت میں وہ اس پر برستے اور ان کے ڈھیر لگ جاتے۔ تو صبح یہ اٹھتے تو پھر یہ دیکھتے تو وہ اتنے میٹھے تھے، خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتے، اور ان کو اٹھا لیتے اور ان کو کھانے کے طور پہ یہ کھاتے، جیسے کوئی سویٹ ہو گئی، اس طرح ان کے لیے بہت ہی مزے کے یہ تھے اور ان کو یہ کھا لیتے تھے۔ اسی طرح سے بٹیر جو ہوتے ہیں، اس کا مطلب سلوا کا مطلب بٹیر ہے۔ بٹیر ہوتے ہیں وہ ان کو کیسے آسانی سے ملے کہ بہت ڈھیر سارے بٹیر جو ہے نا وہ ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ان کی جگہ تھی جہاں وہ اکٹھے تھے وہاں، اور اتنی آسانی سے، یعنی کہ اگر ابھی بٹیر کو پکڑیں تو بندہ پکڑ نہیں سکتا، وہ انسان سے بھاگتے ہیں، دور ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سے خوف نہیں کھاتے تھے، ان کے قریب رہتے تھے اور ایک دم سے ان کے ہاتھ میں آ جاتے، وہ ان کے پھر کباب بنا کر کھا لیتے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں بہت لگتا ہے کہ انہوں نے ناشکری کی، ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ من و سلوہ پہ راس نہیں آیا اور انسان کی طبیعت ایسی ہے۔ اچھا، اگر ہمیں بھی کوئی چیز بار بار مسلسل ملے تو ہم تو اتنا عرصہ کیا، 40 سال کیا، ہم لوگ تو کچھ دن تک بھی ایک چیز کھانا نہیں کھا سکتے، ہمارے بچے ایک دن نہیں کھا سکتے، ایک دن سبزی بنے گی تو دوسرے دن کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور چکن وغیرہ اور پسندیدہ چیز بھی ہو پھر بھی ہم زیادہ بار بار نہیں کھا سکتے۔ تو یہ جو کھانا ان کو ملا تھا اللہ کی طرف سے بڑا انعام تھا، لیکن اللہ پاک نے دو باتیں ان سے کہی تھی۔ ایک یہ کہ یہ کھانا جو ہے ان کو ملا ہوا ہے، ایک انہوں نے ذخیرہ نہیں کرنا۔ اب مطلب انسانی طبیعت ہوتی ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ میں چیز سنبھال کے رکھ لوں، یہ ابھی بٹیر اتنے آئے میں ان کا بنا کے کھانا رکھ لوں، کل پتہ نہیں ملیں گے۔ یہ انسان ایسا کرتا ہے، چنین دنیا کی کوئی مخلوق ایسا نہیں کرتی، جو کھانا ملتا ہے وہ کھاتے ہیں اور دوسرے دن بھی رب کریم ان کو رزق دیتا ہے۔ لیکن ہم انسان کیا ہیں، ہم ایک دن وہ کریں گے، ہمیں کل کی بڑی فکر ہوتی ہے، پرسوں کیا ہوگا، اگلے سال کے اس سے اگلے سال کیا ہوگا۔ تو یہ کیا ہوا کہ انسانی فطرت تھی، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کر لیا کہ انہوں نے اس کو جمع کر دیا، باوجود اس کے اللہ پاک کے منع کرنے کے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا اور اس سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دوسرا یہ کہ مبادلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کا جو یہ مل رہا ہے نا، اس پہ شکر ادا کرنا، اس کو کسی چیز سے چینج کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ اس کے بدلے میں کچھ اور مانگ لو، ابھی میں نے یہ دیا ہے تو اسی کو تم کھاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، آپ آگے والی آیات میں پڑھیں گی کہ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا یا اللہ اب ہم سے یہ نہیں کھایا جاتا، صاف الفاظ میں کہا، انہوں نے کہا اللہ ہمیں جو ہے نا گندم، پیاز، سبزیاں، ترکاریاں، کھیرے، ککڑی، یہ چیزیں چاہیے، یعنی کہ جو ہم خود کاشت کریں اور کھائیں۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ان سے ناراض ہوئے، پھر وہ طاعون میں مبتلا ہو گئے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے وہاں پہ ہلاک بھی ہو گئے۔ یہ یہاں پہ ان کو پھر ایک اور مسئلہ ان کو درپیش ہوا کہ ان کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سزا تو دی تھی، وہاں رہ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا سب کچھ انتظام کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ یعنی جب اور وہاں پہ کپڑے تو نہیں تھے تو ان کے کپڑے میلے ہی نہیں ہو رہے تھے، اور جو کپڑے تھے وہ بچوں کی، جس طرح ابھی تو ہمیں عجیب لگ رہی ہے یہ بات، تفسیر قرطبی میں یہ بات ہے کہ ان کے کپڑے جو ہے وہ بھی ان کے جسم کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے تھے۔ جو بچہ یعنی 5 سال کا بچہ ہے، اگر وہ 40 سال وہاں رہا ہے، 10 سال کا ہوا تو کپڑے بھی اس کے اسی طرح بڑے ہو گئے۔ تو بڑے اللہ پاک کے انعامات تھے ان پہ، لیکن انہوں نے پھر ناشکری کی، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر اللہ پاک ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم پاکیزہ میں سے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہ ان کو نہیں کہہ رہے، ہمیں بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے طیب، حلال، پاک۔ اور فوزیہ جی کی یہ بات بڑی مجھے اچھی لگتی ہے اس میں، کہ وہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف ستھری، جو غذا ہماری صحت کے لیے اچھی ہو۔ اگر ہمیں ایسے اپنی صحت کے لیے جو پریزی چیزیں جو ہمیں منع ہیں وہ اگر ہم سے بچا نہیں، ان سے جا رہا، تو ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ پاک نے بھی قرآن میں ہمیں کہا ہے کہ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو تمہاری صحت کے لیے اچھی ہوں، جو تمہارے لیے نقصان دے ہوں، جو تمہاری اسٹمک کو تکلیف دیتی ہوں، تمہارے جسم کو تکلیف دیتی ہوں۔ دیکھیں بعض اوقات ہم لوگ سحری میں بھی پراٹھے اور یہ اچار اور اس طرح کی چیزیں کھا کے، افطاری میں اتنی چیزیں کھاتے ہیں، ہم کہہ رہی ہوں ہم سب یہ چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ ہمیں کتنی تکلیف دیتی ہیں، ہمارے لیے کتنی
نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن ہم ان سے بچ نہیں پاتے. تو ہم نے یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے بھی کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو تاکہ آپ دین کا کام کر سکو، اپنی عبادات کر سکو، اپنے ذمہ داریاں، اپنی ڈیوٹیز، اپنے بچوں کی عبادت، اپنے بچوں کی تربیت، ان کی دیکھ سن، ان کو بڑا کرنا، ان کا خیال رکھنا، سارے کام تم اچھے طریقے سے کر سکو. لہٰذا کیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو. تو دوسرا اللہ پاک ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں اتنا سایہ کیا، کھانا دیا، رزق دیا، تم نے اس کو بدل دیا رزق کو، ناشکری کی. اور جو بھی بنی اسرائیل کے اب تک ہم نے باتیں پڑھی کہ انہوں نے ایسے سے اللہ تعالیٰ کو تنگ کیا، نافرمانی کی، تو اللہ پاک فرمانے کہ ان ساری چیزوں سے انہوں نے ہم پہ کوئی کمی نہیں کی. اچھا، کوئی انسان ساری کی ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یا اس وقت موجود تمام دنیا اگر اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ذرا معمولی بھی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر اسی لیے فرمایا کہ انہوں نے یہ سب کر کے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے. کیوں کہ اگر وہ کوئی ناپاک چیز کھائے گا، حرام کھائے گا یا ناشکری کرے گا، یا انہوں نے جو آگے سے انہوں نے وہ چینج کر دیا تھا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، اب ہم تنگ پڑ گئے، کچھ اور کھائیں گے، اس سب کا نقصان کس کو؟ انفسہم یظلمون، ان کی اپنی جانوں کو ہوا تھا، انہیں خود تکلیف ہوئی تھی اس کی. تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. اچھا، ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑا انعام، کتنی بڑی بات ہے، ان کے اوپر سایہ چل رہا تھا. کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ جو ہم امبریلا اٹھا کے جب دھوپ میں چلتے ہیں تو ہمارے اوپر سایہ نہیں آ جاتا؟ پھر جب تیز دھوپ ہوتی ہے، ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو میدان تھا نا، ان کے گاڑی میں تو نہیں وہ چل رہے تھے، تو ہمارے اوپر گاڑی چھت نہیں ہوتا گاڑی کا. تیز شدید دھوپ کے اندر 12 بجے ہمارے گھروں کے اندر جب ان کے پاس تو خیمے پھٹ گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے نا، ان کو ڈائریکٹ ان پہ دھوپ آ رہی تھی، تو یہ گھروں کے اتنے خوبصورت چھت ہمارے اوپر پڑے ہوئے، یہ کوئی سایہ نہیں ہے ہمارے پر؟ کیا کم انعامات بنی اسرائیل سے؟ کبھی ہم نے ان کا شکر ادا کیا کہ رب کریم اس موسم کے اندر تو انہیں ہمارے اوپر یہ چھت ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم چھت کے نیچے، ہمیں تو فیل ہی نہیں ہوتا. ہمیں تو گرمی میں جب ابھی آنے والی ہیں گرمیاں، لائٹ جاتی ہے تو ہم کتنا شور مچاتے ہیں، کتنا تنگ ہوتے ہیں، کتنی بددعائیں دیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ بجلی کون لے کے گیا ہے، کیا ہوا ہے، ایک ہی سانس میں ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ رب کریم نے جو ہمیں چھت دیا ہے وہ ان کے پاس نہیں تھا اس ٹائم، تو یہ انعام کیا، تو ہمارے اوپر اس سے بڑے انعام ہوئے ہوئے. ہمیں رب کریم نے بہت بڑے بنی اسرائیل سے انعام دیے ہوئے، ہم نے شکر ادا نہیں کیا. ہم بھی اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، ہم نہ شکر کر کے رب کو کوئی کمی نہیں کر رہے. پھر یہ کہ من و سلوہ نازل کیا، ٹھیک ہے، بنے بیٹھے بٹھائے ان کو مل جاتا تھا، لیکن ہمارے اوپر بھی تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. ہمیں بھی بہت بار ایسا ہوتا ہے بیٹھے بٹھائے کھانا مل جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے، نہ ہم نے کہیں جانا، نہ کچھ، گھر میں آرڈر کیا اور یہ ڈیلیوری کروائی اور گھر کے اندر کھانا موجود. پھر یہ کہ ہوٹل میں گئے، بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں اور کھانا تیار ہمارے آگے پیش کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، وہ آگے کھانا تیار کرتی ہیں، کوک ہوتے ہیں. یہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، کچھ کو کمی ہوگی، لیکن اگر جو کمی بھی ہے نا، جو میری بہنیں کھانا بناتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، چپاتی بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، مرغی دھوتی ہیں، وہ یہ سوچیں کہ آج سے کچھ سال پہلے ہماری دادی نے اگر کیا ہے اتنا تھوڑا بہت انہوں نے کیا ہے، وہ اپنے قصے سناتی تھی، لیکن ان کی دادی نے کیا کرتے تھے وہ دانے آتے تھے ان کے گھر میں، گندم آتی تھی اور مکئی آتی تھی، اور وہ چکی کے اوپر اس کو مکئی کو پیس کے پہلے اس کو آٹا تیار کرتے تھے. وہ چکی آپ میں سے کسی نے دیکھی ہوگی، گول سی گھومنے والی ہوتی ہے، اور اس کو ہمیں تو تھوڑا سا بازو سے کچھ کرنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بازو میں درد شروع ہو گیا ہے. تو گول کر کے پوری رات، ان کے بچے بھی اتنے زیادہ ہوتے تھے، ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. اور پھر کیا تھا، اور فیملیاں بھی اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی، اور کھاتے پیتے لوگ تھے. آج کے مرد بھی کوئی نہیں کھاتے اور عورتیں بھی کچھ نہیں کھاتی، چند چپاتیاں ہر گھر میں بنتی ہیں، پھر بھی ہم تنگ پڑ جاتے ہیں. تو وہ آٹا بناتے تھے پہلے، ہمیں آٹا گوندنا مشکل لگتا ہے نا، تو آٹا بناتے تھے، پھر اس سے وہ چپاتی بناتے تھے. یہ سالن، یہ مرغی، ابھی مرغی کا آپ تصور کریں، ایسے کچھ سال پہلے مرغی ہمارے گھروں میں آتی تھی تو کیسے آتی تھی؟ وہ پوری مرغی صرف ذبح کر کے دیتے تھے نا، اور اس سے کچھ سال پہلے تو گھر میں مرغی کو پکڑ کے اس کو ذبح کروانا پڑتا تھا، پھر اس کا گوشت بنتا تھا، اس کے وہ بال وغیرہ ہٹا کے اس کو صفائی کر کے پھر کھانا. آج ہمیں کتنی تیار صاف ستھری مرغی نہیں ملتی. تو بہرحال کھانے پینے میں بھی ہر چیز میں ہمیں سہولتیں ملی ہوئی ہیں، بہت سہولتیں، بنی اسرائیل سے زیادہ سہولتیں ہمارے پاس. اگر ہم نے شکر ادا نہ کیا نا، ہم نے
دوسروں کو یا رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش نہ کی، ہم نے اگر یہ رونے اپنے ختم نہ کیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم نے کھانا بنانا ہوتا ہے، ہم نے برتن دھونے ہوتے ہیں، صفائی کرنی ہوتی ہے، بچے سنبھالنے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، نہیں میری پیاری بہنوں، اگر ہمارے اندر ایک جذبہ ہوگا نا، قرآن سے محبت ہوگی نا، شغف ہوگا نا، ہم رب کو راضی کرنا چاہتے ہوں، یہ رب کو سننا چاہتے ہوں نا کہ رب ہم سے اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، تو وقت ہمارے لیے نکل جائے گا۔ ہم ٹی وی ڈراموں کے لیے بھی وقت نکال دیتے ہیں، ہم گپ شپ کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں، ہم فیس بک اور یہ واٹس ایپ وغیرہ اور انسٹاگرام ان ساری چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، وقت نہیں نکلتا تو میرے پیارے قرآن کے لیے نہیں نکلتا۔ بس اپنے قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس سے محبت کر لیں، کیونکہ رب کریم کا کلام ہے۔ ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ آگے آیت آئے گی، یہ آیت بھی ہمیں جھنجھوڑے گی، تو ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے قرآن سے محبت کرنی ہے۔ جب ہمیں اللہ کے قرآن سے محبت ہو جائے گی تو ہمارے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔